رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم کے وزیر کو ہدایت کی ہے کہ وہ ملک کی پیٹرولیم درآمدات کی سپلائی چین بہتر بنانے کے لیے مزید مؤثر اقدامات کریں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے حصول کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد قابل عمل راستہ ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے شہریوں کے دفاع، دہشت گردوں کی صلاحیتوں کو کم کرنے اور سرحد پار سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے والوں کو محفوظ پناہ گاہوں سے محروم کرنے کے لیے ہر ضروری اقدام کرتا رہے گا۔ پاکستان سپر لیگ کے ٹکٹوں کی آن لائن فروخت آج شروع ہو گئی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزیر پیٹرولیم کو ہدایت کی ہے کہ وہ پیٹرولیم درآمدات کی سپلائی چین بہتر بنانے کے لیے مزید اقدامات کریں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں خطے کی صورتحال کے پیش نظر ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری اقدامات کے نفاذ پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ شہباز شریف نے کہا کہ حالات کی بہتری تک تمام متعلقہ محکمے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ تمام صورتحال کی نگرانی کی جا رہی ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے تاکہ کسی قسم کی بے قاعدگی کی فوری نشاندہی ہو سکے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ضروریات پوری کرنے کے لیے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا مناسب ذخیرہ موجود ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ انٹیلیجنس بیورو تمام اقدامات پر عمل درآمد کی نگرانی رپورٹ پیش کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کی تنظیم نو کی اصولی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ واضح متعین مدت کے ساتھ ادارے کی تنظیم نو کے لیے جامع منصوبہ تیار کیا جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ زرعی تحقیقاتی کونسل کو چین کی اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز کی طرز پر زرعی تحقیق کے حوالے سے اعلیٰ تحقیقاتی ادارہ بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زرعی تحقیق ملکی زراعت اور غذائی تحفظ کے شعبے کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اجلاس کے دوران پی اے آر سی کو زرعی تحقیق کا جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ فعال ادارہ بنانے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے حصول کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد قابل عمل راستہ ہے۔ وہ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ سفیر نے اس مشکل وقت میں پاکستانی عوام کی جانب سے بھرپور اخلاقی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار نے تنازع میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کیا اور جلد حل کی امید ظاہر کی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ طاہر نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے شہریوں کے دفاع، دہشت گردوں کی صلاحیت کو کم کرنے اور سرحد پار سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے والوں کو محفوظ پناہ گاہوں سے محروم کرنے کے لیے ہر ضروری اقدام کرتا رہے گا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی جاری جنگ میں افغان طالبان حکومت کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ صرف ان فوجی اور دہشت گرد اہداف کو شامل کر رہا ہے جو پاکستان کے اندر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی، سہولت فراہم کرنے، پناہ دینے، تربیت دینے یا ابھارنے کے لیے براہ راست یا بالواسطہ طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ افغان طالبان حکومت یہ الزام لگا کر ایک اور جھوٹ بول رہی ہے کہ پاکستان نے کابل میں منشیات کی بحالی کے ہسپتال کو نشانہ بنایا۔ یہ دعویٰ سراسر بے بنیاد ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال 23 مارچ کو یوم پاکستان پریڈ اور اس سے متعلقہ تقریبات منعقد نہیں کی جائیں گی۔ وزیر اعظم کے دفتر سے آج جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق یہ فیصلہ خلیج میں جاری تیل کے بحران اور حکومت کی جانب سے اعلان کردہ کفایت شعاری کے اقدامات کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ تاہم یہ دن مناسب سطح پر پرچم کشائی کی ایک سادہ تقریب کے ذریعے وقار اور احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یوم پاکستان کے نظریات کے لیے قوم کی استقامت اور غیر متزلزل عزم وسیع تر کفایت شعاری کے فریم ورک کے ساتھ ہم آہنگ رہے۔ وزارتوں، ڈویژنوں اور محکموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس دن کو باوقار انداز میں منائیں اور تقریبات سادگی سے منانے کے احکامات کے پیش نظر اس دن کی اہمیت ماند نہیں پڑنی چاہیے۔
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी नज़रबंदियों, हरासा करने, मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के जरिए कश्मीरियों के जीने के हक समेत उनके तमाम हुकूक गस्ब कर रखे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिनहास ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि कश्मीरियों की जानो माल, इज्जत, वकार और आज़ादी सफाक भारतीय फोर्सेस और हुकूमत के रहम करम पर है, जो कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए जालिमाना कवानीन का इस्तेमाल कर रही है। बयान में कहा गया है कि अगस्त 2019 में इलाके की खुसूसी हैसियत की गैर कानूनी और यकतरफा मनसूखी के बाद से मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ खतरनाक हद तक बढ़ गई हैं। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि भारत खित्ते में सियासी इख्तलाफ को दबाने के लिए जालिमाना कवानीन का इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान ने मुतालबा किया कि मकबूजा इलाके के लोगों के हुकूक पामाल करने पर भारतीय हुकूमत और मुतनाज़ इलाके में तैनात मुसल्ह अफवाज का एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के लिए ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त शुरू हो गई है। फिजिकल टिकट इस महीने की 24 तारीख से नामजद TCS मराकज़ पर दस्तयाब होंगे। टिकट की कीमत लाहौर और कराची में 250 रुपये, फैसलाबाद में 300, मुल्तान और रावलपिंडी में 400 रुपये से शुरू होती है। शायकीन एक शनाख्ती कार्ड पर 8 टिकट तक खरीद सकते हैं, जबकि कराची, लाहौर और रावलपिंडी में टिकट की महदूद सहूलत दस्तयाब है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।